کر رہا ہوں، اور اس ریکگنیشن کی خوبصورتی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی آگے بڑھیں اور آپ کی کمیونٹی کے اندر اس بات کا شوق پیدا ہو اور کیفیت پیدا ہو کہ اسٹیٹ بھی ریکگنائز کرتی ہے آپ کی خدمات کو. اس کو سمجھتے ہوئے کہ یو آر ڈوئنگ اٹ آؤٹ آف بزنس انٹرسٹ اینڈ انکریزنگ یور پروفٹس، میں اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا کام یہ ہے کہ ایسے راستے بنائے، ایسی عمارتیں بنائے جس کے اندر بڑی آسانی سے یہ محنت ہو سکے. اسی سے ریلیونس جب آپ کہتے ہیں کہ انڈسٹریل اسٹیٹ کا موقع آپ کو اور دیا جائے، وہ اسی سے متعلق ہے. تو میں ایوارڈ ونرز کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ کی محنت کا، اور یہ کہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں 5,500 لوگ تقریباً یا 6,000 لوگ موجود ہیں، اس کو بھی ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں. مگر ایک دو چیزیں، کچھ آپ کی بات سنوں گا، کچھ اپنی سناؤں گا، کچھ ملک کے اعتبار سے گفتگو کر لیں گے. تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ جہاں دل سے یعنی دل کی باتیں آپس میں کر لی جائیں. تو میں جو آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے جو کسر نظر آتی ہے، اور میں سارے چیمبرز آف کامرس کے اندر بھی یہ بات کرتا ہوں کہ خواتین بہت کم، اکا دکا اسپرنکلنگ خواتین کی یہاں پر ہے. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خواتین بزنس میں آنا نہیں چاہتی، یا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک ریگریسو کنٹری ہے جہاں پہ عورتوں کے لیے راستہ نہیں بن سکتا. پاکستان وہ ملک ہے، اس ٹریڈیشن کا فالوور ہے جس کے اندر بی بی ختیجہ کاروبار کرتی تھیں. اچھا، بی بی ختیجہ اگر کاروبار کرتی تھیں تو وہ اس طرح سے نہیں تھا کہ وہ ٹیلی فون پر بات کر لیتی تھیں، کسی سے ملتی نہیں تھی، باہر معاشرے میں نہیں جاتی تھیں، مال کے اعتبار سے، پرائسنگ کے اعتبار سے نیگوشیٹ نہیں کرتی تھیں، ہے نا. یقیناً اس زمانے کی تجارت کے اندر ایکٹیو پارٹیسپیشن بے انتہا ضروری ہوگا نا. اور کہاں وہ زمانہ اور کہاں آج کا زمانہ کہ ہم نے کچھ اپنے ذہنوں کے اندر کلچر کی حوالے سے زیادہ اپنے اوپر چیزیں سوار کر لی ہیں. تو اس کو کبھی کبھی افرمیٹیو ایکشن کے طور پر بھی دیکھا جانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. کیا ہو سکتا ہے افرمیٹیو ایکشن؟ مشرف صاحب کے دور کے اندر اسمبلی میں کیونکہ اس بات کا امکان کم تھا کہ عورتیں خود الیکٹ ہو کر آئیں، تو ایک خاص پروپورشن عورتوں کی ریپریزنٹیشن کا رکھا گیا. دیٹ از افرمیٹیو ایکشن. ان کی نمائندگی دی گئی تاکہ عورتوں کے ایشوز پر وہاں پر بات ہو سکے. یہ دوسری بات ہے کہ جو بھی وہاں پہنچتا ہے وہ بہت ساری اور چیزوں میں پڑ جاتا ہے، ایکچوئل ایشوز کے اوپر اتنی محنت نہیں، مگر سمبولکلی نہیں بلکہ کوانٹٹی کے اعتبار سے بہت سارے ممالک کے مقابلے پر عورتوں کی ریپریزنٹیشن پاکستان کے پارلیمنٹ میں اچھی ہے. دیٹ از افرمیٹیو ایکشن. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے آپ کو یہ خیال ہے کہ معاشرے کے اندر عورتوں کی سیکیورٹی، یا عورتوں کو خیال ہے کہ عورتوں کی سیکیورٹی اور پبلک سپیس اتنی نہیں ہے کہ عورتیں کھل کر کاروبار کر سکیں، تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں جو ایسوسیشن آف بزنسز ہیں، یا آپ لوگ خود اپنا پرائیویٹ سیکٹر کی بزنسز چلاتے ہیں، کہ آپ اپنے خود سیکیور کریں اور اپنی فیملی کی بہو بیٹیوں کو اور اپنی بیوی کو اس کا حصہ بنائیں. وائی کانٹ دیٹ ہیپن؟ آپ اپنے اولاد کو، لڑکوں کو تو انوالو کر لیتے ہیں، ہے نا، لڑکیوں کو اور ڈاٹرز ان لا کو کیوں نہیں انوالو کر سکتے اپنے بزنس کے اندر؟ صرف یہ کہہ دینا کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں، ڈزنٹ ہیپن. قائد اعظم محمد علی جناح نے پتہ نہیں کب، آج سے 75 سال پہلے اس بات کو کہا کہ اپنی عورتوں کو انوالو کریں. ہم ہر جگہ لفاظی کرتے رہتے ہیں کہ جی عورتوں کو تو ہماری شانہ بشانہ چلیں گی. شانہ بشانہ چلاتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ میں آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں. یہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہے بھائی، یعنی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر امپلائمنٹ کے اندر عورت کیوں نہیں آ رہی، مگر آپ ذمہ دار ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر اندر کیوں نہیں کریں؟ کیا قباحت ہے؟ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ہیئر فرام یو نیکسٹ ٹائم وین ایور آئی میٹ یو کہ واٹ اسٹاپس یو فرام ڈوئنگ دیز سمپل تھنگز، افرمیٹیو ایکشن ان یور بزنسز. اسی کے ساتھ ساتھ
جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، میں کچھ آپ سے باتیں اور بھی کرنا چاہتا ہوں. امپلائمنٹ ریشیو عورتوں کا بڑھائیں. بہت ساری انڈسٹریز نے بڑی پروگریسولی یہ کام کیا ہے. میں سیالکوٹ میں ایسی انڈسٹریز سے واقف ہوں جنہوں نے 100% اپنی بزنسز کو عورتوں پر چلانا شروع کیا، سیکیورٹی پرووائڈ کی، بسنگ پرووائڈ کی، اور 100% ان کے ورکرز جو ہیں وہ خواتین ہیں. گارمنٹ انڈسٹری ہے، تو آپ بھی اپنے ہاں اس چیز کا موقع فراہم کریں. دوسرے، میں اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے بھی ایک اور طبقے کے حوالے سے آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں جن طبقات کا ذکر نہیں ہوتا ہے نا. ایک ڈسیبلڈ سیکٹر ہے اور اچھا خاصا پروپورشن ہے پاکستان میں، یقیناً 6% لوگ سے لے کر 12% لوگ ڈسیبلڈ سیکٹر کے اندر ہیں. ان کے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کا انوالومنٹ کے لیے گورنمنٹ نے قانون بھی بنایا ہے. آپ اپنی انڈسٹری کو دیکھیے کہ آیا آپ نے وہ لمیٹڈ، گورنمنٹ نے شاید 2 to 5% ڈسیبلڈ سیکٹر کی امپلائمنٹ کا بندوبست کیا ہے، کیا آپ وہ فلفل کرتے ہیں؟ اور میں اسلام آباد چیمبر سے درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ اگلی مرتبہ ایوارڈ دیں تو ان چیزوں کو بھی ویٹیج دیں، ہے نا، کہ کون سے آپ کے لوگ اس سیکٹر کو سپروائز کر رہے ہیں اور کون سے حصہ لے رہے ہیں. یہ دیکھو، یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، یہ سوشل ذمہ داری ہے کہ پورا معاشرہ آپ نے اٹھانا ہے. کیا گھر کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بچہ پیچھے رہ جائے تو آپ اس کو چھوڑ کر آگے بھاگتے رہتے ہیں؟ نہیں، آپ گھر کے اندر اپنے یہی کرتے ہیں. جن گھروں کے اندر اتفاقیہ ایسا پھول ایک ڈسیبلڈ کے طور پر پیدا ہو، اس کو بھی آپ ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ملک بھی ایک خاندان ہے جس کا غم اور جس کی کیفیت اور جس میں ہاتھ پکڑ کر چلنا یہ بڑا ضروری ہے. خیر، یہ تو میں آپ کے سامنے بات رکھا تھا اسکل ڈیولپمنٹ میں مدد کرنا. دیر آر مینی انڈسٹریز ہو ڈو دیٹ. اسکل ڈیولپمنٹ کے اندر اگر آپ یہ سمجھیں کہ ڈسیبلڈ فرد اتنا ویسے ہی کام کرے گا، آپ نے جاب کے لیے مارکیٹ میں گئے جو دوسرا کرتا ہے، تو اس کا امکان نہیں ہے. ہر سیکٹر سے آپ کم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. کچھ ایریا سے آپ کا بچہ جو ہوگا، جو 9th کی کلاس میں ہوگا اور جو 3rd کلاس اس کے اندر 2nd میں یا 3rd میں ہوگا، سب کی پرفارمنس لیولز ڈفرینٹ ہیں. تو آپ اس اعتبار سے اپنے جابس کو بھی آپ ٹیلر کریں، اس اعتبار سے کہ خواتین آئیں، اور اپنے جابس کو ٹیلر کریں کہ ڈسیبلڈ سیکٹر کے لوگ آ سکیں. اور اگر نہیں آ پا رہے تو آپ لیں اور ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کریں. دس از اپ ٹو یو. ٹھیک ہے نا؟ ٹیک دا سوسائٹی along with you. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ ماشاءاللہ آپ لوگ ترقی کر رہے ہیں اور پاکستان کی ضروریات بھی عجیب ہم سکیوڈ ہو جاتی ہیں، سکیوڈ ہو گئی ہیں آج کل، اس معنی کر کے کہ بجائے اس کے کہ ہم مکمل تجارت کی اور امپلائمنٹ کی بات کریں، ہمارے اوپر بڑی آزمائش یہ آئی ہوئی ہے کہ ڈالرز کا فقدان ہے. تو لہٰذا ہم ایکسپورٹ انڈسٹریز کو پروموٹ زیادہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہماری وقتی ضرورت ہے، مگر ہماری کوشش ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنے سارے سیکٹرز کو اٹھائیں، سب کو امپلائمنٹ دیں. اسی وجہ سے کنسٹرکشن سیکٹر از اے سیکٹر جس کے اندر حکومتوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اگر اس کو انکریج کیا جائے تو ہوگا یہ کہ امپلائمنٹ ملے گا اور اس کے اندر ایکسپینڈیچر ہوگا. 2-3 سیکٹرز ایسے ہیں جس کے اندر واپس پیسہ آ جاتا ہے، کیونکہ دیکھو سرکار کا ایک کام ہے، ماشاءاللہ محتسب ہمارے فائنانس کے بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کا ایک کام ہے کہ لوگوں سے ٹیکس کرنا اور باقی معاشرے کے لیے وہ راستے تیار کرنا کہ جو آج ترقی کر گئے ہیں ان کی اولاد میں اور ایک ان پڑھ مزدور کی اولاد کے اندر تعلیم کی اپارچونیٹیز برابر ہو جائیں، امپلائمنٹ کی اپارچونیٹیز برابر ہو جائیں. ساری دنیا کا ٹیکسیشن کا نظام کی اسپرٹ یہی ہے کہ آپ اپنی زندگیوں میں یہ اختیار کریں، اپنی محنتوں سے آگے جائیں، کوئی نہیں روک رہا، مگر آپ کو ٹیکس کر کر اس بات کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ سب کی اولادوں کے ساتھ تعلیم اور امپلائمنٹ برابر کی جائے. تو اگر یہ کیفیت ہے تو اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہم پوری کر بھی نہیں پا رہے. ہمارے ہاں آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے، یہ ذمہ داری اسٹیٹ کے اوپر ہے. ہمارے ہاں بڑا اچھا ہوا پچھلے دنوں جب میں لنک کر رہا تھا مدارس کو اور علماء کو منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ
منسٹری آف لاء کے ساتھ، منسٹری آف وومن امپاورمنٹ کے ساتھ، تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، ہماری مساجد جو ہیں وہ فجر سے ظہر تک خالی ہیں، کوئی طریقہ ایسا اختیار کریں کہ وہ بھی استعمال ہو جائے۔ تو لہٰذا ایک بڑا اہم پہلو ہے معاشرے کا جس کے اندر ہم نے یہ اہتمام کرنا ہے۔ اچھا، تو جب اسٹیٹ کے پاس پیسہ آئے تو وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو پروموٹ کرے، وہ انڈسٹریل اسٹیٹ خرید کر آپ کو دے، وہ بہت سارے کام کرتا ہے۔ اور ہندوستان کی تاریخ کے اندر، پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ بات ہے کہ اگر آپ فائنینشلی دیکھیں تو شیر شاہ سوری کا زمانہ ایک بڑا یعنی بزنس پروموٹنگ زمانہ اس وجہ سے تھا کہ اس نے سڑکیں بنائیں اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر پیسہ ڈالا۔ تو پاکستان کے اندر دو چیزیں ہیں جہاں پر سارا پیسہ چلا جاتا ہے، حلال کا والا بھی اور منی لانڈرنگ والا بھی، اور وہ ہے ریئل اسٹیٹ۔ تو آرٹیفیشل ایک بلج بھی ہے اس کے اندر، سوری ٹو دا پیپل جہاں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جن کو ایوارڈز ملے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ ہے اتفاق ہے کہ سارا پیسہ وہاں پارک ہو جاتا ہے، بلاک منی ہو جاتا ہے۔ لوگ گھر اس لیے نہیں خریدتے کہ اپنے لیے چاہیے، لوگ گھر اس لیے خریدتے ہیں کہ انویسٹ کر کے پکڑ لو، اور جب مہنگا ہوگا وہ بیچارہ جو گھر کے انتظار میں ہے وہ تڑپ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ جی یہ اپارٹمنٹ 1 کروڑ کا تھا اب 2 کروڑ کا ہو گیا، تو وہ تو بیچارہ انتظار ہی کر رہا ہے نا۔ تو خیر پالیسیز حکومت کو بنانی چاہیے اس معنی کر کہ جو یہ ریئل اسٹیٹ بھی ہے یہ، اور میں سمجھتا ہوں حکومتیں اس پر توجہ دے رہی ہیں۔